قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ آذان فرید مسکرایا۔ سامنے بیٹھی لڑکی اپنے سارے حقوق اس کے نام کر چکی تھی۔ پریش سلطان آج سے اور ابھی سے پریش آذان فرید بن چکی تھی۔ یہ وہ لڑکی تھی جس سے وہ بے پناہ محبت کرتا تھا۔ یہاں کیا کر رہے ہو؟ تمہیں دیکھنے آیا ہوں یار۔ بھابھی نے دیکھ لیا نا تو پٹائی ہوگی تمہاری۔ ذرا بھول رہی ہو تم، آپ کی بھابھی جان میری بہن ہے۔ وہ ہنس پڑی۔ ہاں مگر وہ پہلے میری بھابھی ہیں۔ نہیں جی، وہ پہلے میری بہن تھی، پھر آپ کی بھابھی بنائی۔ پری نے منہ بنایا۔ چلو ٹھیک ہے، مگر تم ابھی یہاں سے جاؤ۔ کتنا معیوب لگتا ہے نا، کسی نے تمہیں یہاں دیکھ لیا تو کیا سوچیں گے کہ ایک شوہر اپنی بیوی کو دیکھنے آیا ہے۔ دیکھو ابھی ہمارا صرف نکاح ہوا ہے۔ پری ایسا نہیں کرو۔ وہ مسکرائی۔ وہ جب بھی اسے پری کہتا تھا وہ پاگل ہی تو ہو جاتی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، اندر آؤ۔ وہ کھڑکی بند کرتی ہوئی اسے صوفے پر بٹھا چکی تھی۔ کیا سوچ رہے ہو؟ کچھ نہیں۔ اپنے ہاتھوں سے اس کے بالوں کی لٹ کو پیچھے کرتا ہوا بولا۔ کچھ نہیں سوچ رہا ہوں محترمہ، بس یہ سوچ رہا ہوں کہ تم کتنی خوبصورت ہو۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا اسے بتا رہا تھا۔ جانتی ہوں میں، تم مجھے یہ بہت بار بتا چکے ہو۔ وہ ہنس پڑا۔ اچھا، ایک وعدہ کرو مجھ سے، مجھے کبھی بھی کہیں بھی اکیلا نہیں چھوڑو گی۔ وعدہ مسٹر اذان، کہیں نہیں چھوڑوں گی۔ ظاہر ہے بیوی کا کام ہوتا ہے اپنے شوہر کے ساتھ رہنا، کیوں چھوڑوں گی؟ وہ اس کے منہ بنانے پر ہنس پڑا۔ بھابھی آپ اپسیٹ ہیں؟ بھائی سے کوئی جھگڑا ہوا ہے آپ کا؟ نہیں، کوئی جھگڑا نہیں ہوا۔ تبھی وارث سلطان گھر میں داخل ہوا۔ ان دونوں کی باتیں کرتا ہوا دیکھ کر ان کے پاس چلا ہے۔ کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں، میں تو بھابھی سے پوچھ رہی ہوں کہ کیا ان کی آپ سے کوئی لڑائی ہوئی ہے؟ نہیں، مجھ سے کیوں لڑائی ہوگی، ہم دونوں تو بالکل پرفیکٹ ہیں۔ وہ اپنی بیوی کو اپنے بازوں کے حصار میں لے چکا تھا، پر وہ مسکرائی نہیں تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اور مزید اسے اپنے آپ میں بھیجتا، وہ بیٹے کا بہانہ بناتی کچن کے اندر چلی گئی۔ انہیں کیا ہوا ہے؟ تم مجھے یہ بتاؤ، اذلان کہاں ہے؟ اوپر ہے شاید، اسی لیے کچھ لینے گئی ہیں۔ چلو میں دیکھتا ہوں۔ وارث سلطان گہرا سانس خارج کرتے ہوئے کچن کی طرف بڑھ گئے۔ پری ہنس پڑی۔ اس کا بھائی اور بھابھی شروع ہی سے ایسے ہی تھے، لڑتے تھے، جھگڑتے تھے، مگر پھر کچھ ہی دنوں میں ویسے ہی ہو جاتے تھے۔ ان دونوں کی محبت کی شادی تھی، اسی لیے بھائی اپنی بیوی کے خوب نخرے اٹھاتے تھے۔ وارث سلطان کی اکلوتی بہن تھی پریش۔ 2 سال پہلے اس کی ماں کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ پریش بہت روئی تھی، بہت اکیلی پڑ گئی تھی، مگر پھر سنبھل گئی تھی۔ بھائی نے سنبھالا تو اسے، باپ کی موت تو ان کے بچپن میں ہی ہو گئی تھی۔ ان کی ماں نے ان کی پرورش کی، انہیں اتنا لائق بنایا کہ وہ آج کہیں بھی کمزور نہیں پڑتے تھے۔ عظیم خاتون بہت اچھی خاتون تھی۔ انہوں نے اپنے دونوں بچوں کی پرورش بہت اچھی کی تھی۔ اب پریشے کی ذمہ داری وارث سلطان کی تھی، جو وہ پورے دل سے نبھا رہا تھا۔ اپنی بہن کا نکاح کرواتے ہوئے اسے 5 منٹ کے لیے بھی آذان پر شک نہیں تھا کہ وہ اسے خوش نہیں رکھے گا۔ ان دونوں کی محبت نہ وارث سے چھپی ہوئی تھی، نہ عبیر سے چھپی ہوئی تھی۔ اگر آج تم نہیں آتی نا تو میرا دل بند ہو جاتا۔ آذان ایسی باتیں نہیں کرتے۔ پری اب نہیں رہا جاتا۔ میں چاہتا ہوں میں تمہارے بھائی کو کہوں کہ تمہیں میرے پاس رخصت کر دیں۔ ویسے بھی کیا ہی ہو جائے گا نا، جو رخصتی 1 سال بعد ہونی ہے وہ 1-2 مہینوں میں ہو جائے گی۔ پری کے گال سرخ پڑے تھے۔ اس کی بے چینی، بے قراری وہ برداشت ہی نہیں کر پاتی تھی۔ اس کی چھوٹی سی جان پر وہ بڑا حاوی تھا۔ اذان ابھی میں ذہنی طور پر بھی ریڈی نہیں ہوں، تو یار اس کے لیے اگر تم نے کوئی چونچا کیا نا تو میں ہاتھ پکڑ کر تمہیں یہاں سے لے جاؤں گا۔ بیوی ہو تم میری، یہ چونچلے تو دنیا نے بنائے ہوئے ہیں، ویسے میں پورا حق رکھتا ہوں تم پر۔ وہ مسکرائی۔ تو لے جائے مجھے، میں نے کب روکا ہے؟ ابھی تو تم نے کہا تم تیار نہیں ہو۔ مذاق کر رہی تھی، آپ تو سیریس ہی ہو گئے جناب۔ وہ ہنس پڑا۔ بس پھر تمہیں یوں لے جاؤں گا تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا۔ میں چاہتا تو 1 سال بعد ہوتی، مگر اگر تم چاہ رہے ہو تو میں پری سے پوچھ لیتا ہوں۔ ہاں پوچھ لیں اس سے، میں نے بات کر لی ہے، اسے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ امی بابا کل آئیں گے، آپ انہیں منع مت کیجیے گا۔ وارث مسکرایا۔ اذان تم تو بالکل اس کے بغیر رہ ہی نہیں پاتے۔ ہاں نا، نہیں رہا جاتا بھائی، آپ بس اسے میرے پاس بھیج دیں، میرا وعدہ ہے آپ سے، میں کبھی آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ وہ کبھی ناخوش نہیں ہوگی۔ امید ہے تم پر، یقین بھی ہے، اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ اذان مسکرایا۔ ابھی عبیر اس کے کمرے میں کچھ کپڑے، کچھ زیور رکھ کر پلٹ ہی رہی تھی جب وہ اپنی بھابھی سے مخاطب ہوئی۔
اس کی ہنسمکھ باتیں کرتی ہوئی بھابھی بہت چپ چپ رہنے لگی تھی۔ بھابھی آپ کا موڈ کیوں اداس ہے؟ ازلان تو بالکل ٹھیک ہے، یہ دیکھیں میرے پاس سو رہا ہے۔ وہ آگے بڑھ کر اپنی بھابھی کے ہاتھ تھام چکی تھی۔ کچھ ہوا ہے کیا بھائی اور آپ کے بیچ؟ بھائی سے تو ایسا لگتا نہیں ہے، آپ کی لڑائی ہوئی ہے یا کچھ، مگر آپ خوش نہیں لگتی۔ تم خوش ہونا بس یہ کافی ہے۔ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں؟ اذان لے جا رہا ہے نا تمہیں 1 ہفتے میں، وہاں جا کے سوچتی رہنا کہ میں ایسا کیوں کہہ رہی ہوں۔ وہ ہاتھ چھٹکتی ہوئی کمرے سے باہر نکلی تھی۔ پریشے پیچھے چپ چاپ دروازے کو گھور رہی تھی کہ ایسا اس نے کیا کر دیا کہ اس کی بھابھی اس سے ناراض ہے۔ ایک حادثے نے ان دونوں کے بیچ کا رشتہ تبدیل کر دیا تھا۔ اب وہ واقعی بھابھی تھی اور وہ نند تھی۔ جو رشتہ پہلے دوستی کا تھا اب نند اور بھاوج کا بن گیا تھا۔ عبیر 5 ماہ پریگننٹ تھی جب وہ دونوں ایک ساتھ سیڑھیوں سے اتر رہی تھی۔ تبھی عبیر کا پاؤں سلپ ہوا۔ وہ گرتی اس سے پہلے ہی پریشے نے اسے تھاما، مگر وہ توازن برقرار نہ رکھ پائی اور عبیر کا ہاتھ اس سے چھوٹ گیا اور وہ گرتی چلی گئی۔ اس حادثے میں عبیر فرید نے اپنا پہلا بچہ کھویا اور اسی دن سے وہ ساری معمولی باتیں جو پہلے اسے بیٹے اور ماں کی محبت لگتی تھی، بہن بھائی کی محبت لگتی تھی، وہ سب اسے برا لگنے لگا تھا۔ اسے لگا کہ اس کے ساتھ جو ہوا وہ پریشے نے جان بوجھ کر کیا، جبکہ وہ ایک حادثہ تھا۔ مگر اس حادثے کے بعد وہ بدل گئی تھی، اپنے دل میں بغض رکھنے لگی، یوں سمجھنے لگی کہ وارث اس سے محبت نہیں کرتا جتنی اپنی بہن اور ماں سے کرتا ہے۔ وہ باغی ہوتی گئی، وہ پھر سے ماں بنی۔ اللہ نے اسے ازلان سے نوازا، مگر وہ کبھی بھی اس حادثے کو بھول نہیں پائی اور اس کا رویہ یوں ہی دن بدن تلخ ہوتا گیا، جو اس نے بدلنے کی کوشش بھی نہیں کی تھی، اور ایسے ہی کب نہ جانے وہ نفرت میں مبتلا بھی ہو گئی۔ کیا ہوا تمہیں عبیر؟ کیوں ایسا رویہ رکھا ہوا ہے پری کے ساتھ؟ وہ 1 ہفتے میں چلی جائے گی، تم میری بہن کو اداس کر کے بھیجنا چاہتی ہو؟ آپ کو اپنی بہن کے علاوہ دکھتا کیا ہے؟ وارث جہاں تھا وہیں تھم گیا۔ کیا کہہ رہی ہو تم؟ میں نے کبھی بھی، آپ نے ہمیشہ یہی کیا ہے، ہمیشہ اس کی باتوں کو ترجیح دی۔ میں نے کہا تھا ازلان اس اسکول میں نہیں جائے گا، مگر نہیں، پری نے کہا ہے تو وہیں جائے گا، کیونکہ پری کے علاوہ تو یہاں کوئی صحیح ہو ہی نہیں سکتا۔ تم باغی ہو رہی ہو، وہ اسکول واقعی اچھا تھا ازلان کے لیے، اور جو میں کہہ رہی تھی وہ برا تھا۔ ازلان میرا بیٹا ہے تو اس کے مطابق فیصلے مجھے ہی کرنے چاہیے۔ نہیں، آپ کو نہیں لگتا؟ ویٹ، مجھے نہیں پتا تھا تمہارے ذہن میں کیا چل رہا ہے۔ وارث آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ تھام چکا تھا۔ ورنہ خدا کی قسم میں ایسا کبھی نہ کرتا۔ بس کر دیں آپ، شادی کے اولین روز سے قسمیں کھا رہے ہیں وارث، مگر آپ نے کچھ نہیں کیا۔ پہلے آپ کی ماں اور پھر آپ کی بہن مجھ پر مسلط رہے، اور اب آپ کی بہن میرے گھر جا رہی ہے میرے بھائی پر مسلط ہونے کے لیے۔ جی ہاں، میں کبھی بھی اپنا فیصلہ دل سے نہیں لے پاتی، کیونکہ آپ کے لیے ہمیشہ آپ کی ماں کی رائے اور آپ کی بہن کی رائے اولین ترجیح رہی۔ مگر مجھے معاف کر دیں، جب تک یہ یہاں ہے میرا موڈ ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ میں نے منع کیا تھا آپ کو کہ اس کا نکاح میرے بھائی سے نہ کروائیں، مگر نہیں، اس میں بھی آپ نے اسی کی خوشی کو دیکھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ وارث کی آواز کسی کھائی سے آئی، اسے اپنی بیوی کے خیالات پر یقین نہیں ہو رہا تھا۔ وہ تو اتنی محبت کرتا تھا اس سے، کبھی کوئی تکلیف نہیں ہونے دی، اس کی ہر ضرورت کا، ہر احساس کا خیال رکھا تھا۔ اور وہ کیا کر رہی تھی اسے؟ وہ اچھا شوہر نہیں تھا؟ اولین روز سے وہ سمجھوتا کر رہی تھی۔ یہ ایک شوہر کے لیے بہت بڑا طعنہ تھا، مگر پھر بھی وہ نرمی کے ساتھ اس کے سامنے بیٹھ گیا، اس کے ہاتھ تھامتے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ میں وہی ہوں جس سے تم نے محبت کی ابھی، میں نہیں بدلا کبھی بھی تمہیں سمجھوتا کرنے کے لیے نہیں کہا۔ تم مجھے غلط سمجھ رہی ہو۔ عبیر نے ہاتھ چھڑوایا۔ خیر ہے، آپ کی بہن جا رہی ہے نا، اب دیکھ لوں گی، مگر اسے سمجھا کے بھیجیے گا، شادی کر کے جا رہی ہے تو اب وہاں جا کے اپنا گھر بسائے، وہاں سے واپس لوٹ کر آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ سرخ چوڑے میں ملبوس مکمل حسن لیے آئینے میں خود کو دیکھے جا رہی تھی۔ وہ آج بے حد حسین لگ رہی تھی۔ تبھی کمرے کا دروازہ کھلا اور وارث سلطان کمرے میں داخل ہوا۔ کتنی پیاری لگ رہی ہے نا میری پری۔ وہ مڑی۔ بھائی، میں بہت یاد کروں گی آپ کو، بہت مشکل ہے میرے لیے اپنا گھر چھوڑنا۔ وہ اس کے رخسار پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے سینے سے لگا چکا تھا۔ میری پیاری بہن، ہمیشہ خوش رہنا، ہنستی رہنا، مسکراتی رہنا۔ وہ مسکراتی ہوئی ان کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ مجھ سے وعدہ کریں۔ کیسا وعدہ؟ بھابھی اور ازلان ہمیشہ خوش رہنے چاہیے، آپ کبھی بھی انہیں پریشان نہیں کریں گے، وعدہ کریں مجھ سے۔ وہ نم سا مسکرایا۔ آئی پرومس۔ میں بہت خیال رکھتا ہوں ان کا، ویسے بھی اور زیادہ رکھوں گا، کیونکہ اب تو تم بھی نہیں ہو۔
शाबाश भाई, वो नम आंखों से बोली। आप कोई पैचअप नहीं करवाएगा, ना ही कोई पैचअप में खड़ा होगा, इसीलिए लड़िएगा मगर हद में, क्योंकि आप दोनों की लड़ाइयाँ बड़ी खौफनाक होती हैं। वो ठीक ही तो कह रही थी, वो हमेशा उनकी सुलह करवाती आई थी, उनके तूफ़ानी झगड़ों में बीच में खड़ी हो जाती थी, कभी भी वारिस को हद पार नहीं करने देती थी, ना ही अबीर को हद पार करने देती थी। वो फिर से अपनी बहन को सीने से लगा चुका था। बहुत याद करूँगा मैं तुम्हें। वो हंस पड़ी। मर थोड़ी रही हूँ भाई, वापस आऊँगी इंशाल्लाह। आती रहना, ये तुम्हारा ही घर है। और ऐसी बातें क्यों कर रही हो? तुम्हारा मुंह क्यों उतरा हुआ है अभी? अम्मी, मैंने आपको मना किया था ना ये शादी मत करवाएं। तुम तो जानती हो अजान के सामने मजबूर थी मैं। अब क्या मैं अपना इकलौता बेटा खो देती? वो तो पागल है उस लड़की के लिए। अम्मी, आप जानती हैं ना उसने और वारिस की अम्मी ने मेरे साथ कैसे जीना हराम कर रखा था। वारिस कोई बात सुनते ही नहीं थे, सिर्फ अपनी माँ और बहन की सुनते थे। तुम फिक्र क्यों करती हो? इसे आने तो दो। पागल ना कर दिया ना तो मेरा नाम भी फरहत नहीं। वो माँ के सीने से लगी थी। मगर अब तो सुकून से रहोगी ना तुम, ना सास है ना बहन। आप कोशिश कीजिएगा कि वो यहाँ ना आया करे। मैं कोशिश करूँगी कि जिस तरह ये खिल रही है ना, अभी वैसे ही खिल ना पाए। बहुत शौक था ना इन माँ बेटी को तुम्हारे मामलात में टांग अड़ाकर तुम्हें जलील करवाने का। अब तुम देखना मैं इनके साथ क्या करती हूँ। वो पलटी तो वो कमरे में दाखिल हो रहा था। सामने क्या देख रही हो? चाँद है, बहुत खूबसूरत। अरे आज चाँद खुद ज़मीन पर है और वो चाँद को ही देख रहा है। परी मुस्कुराई। झूठ मत बोलो, अब इतनी भी अच्छी नहीं हूँ मैं। अजान उसे पीछे से गले लगाते हुए चाँद को देखने लगा। वो दोनों चाँद को देख रहे थे। बहुत मुकम्मल महसूस हो रहा है परी। यूँ लगता है जैसे ख्वाब देखा और पूरा हो गया। तुम आज यूँ मेरे घर में मेरी बीवी के रूप में। डर लग रहा है यार। किसी को चाहो और उसे पालो, इतना आसान होता है क्या? मोहब्बत यूँ मिल जाए बिना किसी आजमाइश के? ख्वाबों में होता है ऐसा तो। परी उसी के हिसार में मौजूद उसकी तरफ पलटी, आंखों में देखने लगी। क्यों? मोहब्बत पर यकीन नहीं था तुम्हें? यकीन था, किस्मत पर नहीं था। जानती हो ना कितना वक्त लगा मुझे अम्मी को मनाने में। हाँ जानती हूँ, मगर मान गई ना, तो ये आजमाइश नहीं थी तो और क्या था? हाँ मगर न जाने क्यों परी, तुम्हारे बारे में बहुत हसास हूँ मैं। एक डर सा है मेरे अंदर। अच्छा बस ना, अपनी शादी की रात अपनी बीवी से ऐसी बातें कौन करता है? अजान हंस पड़ा। ओहो, तो मर्द से ज़्यादा औरत समझदार है। ये बनो नहीं, तुम्हें भी समझदार बनना पड़ेगा वरना ऐसे नहीं चलेगा। मैं नहीं बनूंगी समझदार। वो हंस पड़ा। नहीं नहीं, आपके मामले में संजीदा, समझदार, हसास सब हूँ। उसका हाथ थामते हुए उसे सोफे पर बिठाया और खुद घुटनों के बल उसके आगे बैठा। मैं दिल और जान, एहसास, मोहब्बत सबके साथ तुम्हारा हूँ। मैं टिपिकल हस्बैंड की तरह तुम्हें ये नहीं कहूँगा कि तुम ये बन जाना, तुम वो करना, तुमसे जो हो तुम वो करना। दिल करे तो करना, ना करे तो मत करना। बस एक चीज़ लाजमी करना। वो क्या? मुझसे मोहब्बत, मेरा ख्याल, मेरा एहसास, बस। मुझे तुमसे और कुछ भी नहीं चाहिए। परी मुस्कुराई। ऐसा शौहर तो हर लड़की ख्वाब में देखती है। देखो मेरे ख्वाब भी सच हुए हैं। वो हंस पड़ा। बदल तो नहीं जाओगे ना? नहीं ना, कहा ना, तुम्हारे लिए हसास हूँ, बदल नहीं सकता। उसके हाथों में खूबसूरत हीरे की अंगूठी पहनाते हुए वो उसके हाथ चूम रहा था और परी नम आंखों से मुस्कुराई। वो कपड़े तब्दील करके वॉशरूम से निकली तो वो भी चेंज करके लेट चुका था। वो बहुत आहिस्ता से कदम उठाती उसके पास, बहुत पास आकर लेट गई। तो अजान ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा। डर नहीं लग रहा? परी ने सर इस बात में हिलाया। लग रहा है, बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ मैं। नर्वस तो मैं भी हूँ बहुत ज़्यादा। ऐसी सिचुएशंस में मर्द नर्वस नहीं होते। उसकी तरफ पलटा, आंखों में देखते हुए कहने लगा। हाँ मगर जब मोहब्बत ज़्यादा हो ना तो डर भी लगता है। मैं तुम्हारे मामले में थोड़ा सा भी लापरवाह नहीं हो सकता। नहीं चाहता कि मुझसे तुम्हें कोई तकलीफ़ पहुँचे। डर लग रहा है यार। परी का हाथ अपने सीने पर रख चुका था। देखो कितनी जोरों से धड़क रहा है। परी हंस पड़ी। अजान, वो मुस्कुराते उसकी पेशानी चूमने लगा। वो ब्लश हुई थी। रुखसार चूमते हुए उसकी तरफ देखने लगा। अब यूं ब्लश करोगी तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। वो हंस पड़ी। आंखें बंद कर लूं? अब ऐसी भी बात नहीं। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी आंखों में देखती रहो। हद है अजान, मैं नहीं देख सकती। देखना तो पड़ेगा। उसके बालों को पीछे उड़ाते हुए
بہت آہستہ سے اس کے لبوں پر جھکا تھا۔ وہ گہرے گہرے سانس لینے لگی اور وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھنے لگا۔ نہ جانے کون سی خماری تھی اس کے چہرے پر۔ پری کی نظریں جھک گئی تھیں۔ وہ نہیں دیکھ پا رہی تھی اس کے انداز پر۔ اذان اور بے خود ہوا تھا، اس میں سمٹنے لگا تھا، اسے بکھیرنے لگا تھا، اس کے اپنے بیچ کے سارے پردے گرانے لگا تھا اور وہ مکمل طور پر خود کو اسے سونپ چکی تھی۔ ماشاء اللہ، میرے بچے بہت پیارے لگ رہے ہیں، اذان کی والدہ ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ پری مسکرائی۔ شکریہ بابا۔ پری کے یوں بابا کہنے پر اذان مسکرایا۔ فرحت فرید زبردستی مسکرائے جا رہی تھی۔ انہیں یہ لڑکی ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی۔ وجہ اس کی بیٹی عبیر تھی، جس نے کبھی بھی ماں کو پریشے سلطان کے حوالے سے اچھا یا برا خود سے سوچنے نہیں دیا۔ فرحت فرید پری کے بارے میں وہی سوچتی تھی جو عبیر نے ان کے دماغ میں بھرا تھا۔ اچھی ہے نا؟ اذان نے اس کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ ہاں، بہت زیادہ۔ ہم کتنے پیارے لگ رہے تھے نا؟ وہ اپنی شادی کی فوٹوگرافز دیکھتے ہوئے مسکرا رہے تھے۔ کیونکہ ہم بہت زیادہ پیارے ہیں، اسی لیے ہمیشہ ہی پیارے لگتے ہیں۔ پریشہ ہنس پڑی۔ تم بھی نا؟ اس کے کاندھے پہ سر رکھتی ہوئی اذان کے ہاتھوں میں اپنی انگلیاں پیوست کر چکی تھی۔ وہ مسکرایا۔ جانتے ہو مسٹر اذان، میں بہت محبت کرتی ہوں تم سے۔ مجھے تم سے پہلی نظر کی محبت ہوئی تھی۔ اذان کو حیرت ہوئی۔ اچھا، یہ کبھی تم نے بتایا تو نہیں؟ ہاں، نہیں بتا پائی تھی، شرم و حیا بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ وہ ہنس پڑا۔ یہ بھی ہے، مگر مجھے تم سے پہلی نظر کی محبت نہیں ہوئی تھی۔ پری نے سر اونچا کر کے اس کی طرف دیکھا۔ اچھا، تو کب ہوئی تھی؟ وہ جب تم شادی کے بعد پہلی بار آپ ہی اور بھائی کے ساتھ گھر آئی تھی نا، اور تمہاری اور میری بحث ہو گئی تھی، تب ہوئی تھی مجھے تم سے محبت۔ کتنے عجیب ہو تم، مجھ سے بحث ہونے پر تمہیں مجھ سے محبت ہوئی تھی؟ پری نے منہ بنایا تھا۔ ہاں نا، کیونکہ اس بحث میں تم بالکل ٹھیک تھی۔ جب میں نے بعد میں ریئلائز کیا تو تم صحیح کہہ رہی تھی۔ وہ مسکرائی۔ ابھی کے لیے بھی یہ رول فکس کر لو اذان۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے سوالیہ ہوا۔ میرا مطلب ہے وائف ہمیشہ کریکٹ ہوتی ہے۔ وہ ہنس پڑا۔ یہ بھی صحیح ہے۔ کب تک دوسرے کمروں میں سوگی؟ اور مسئلہ کیا ہے ابھی؟ مجھے سمجھ نہیں آتا، تمہیں مسئلہ میری ماں سے تھا، وہ بھی اس دنیا میں نہیں رہی۔ یہ کہتے ہوئے وارث کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ تمہیں مسئلہ میری بہن سے تھا، وہ شادی کر کے چلی گئی ہے۔ اب کیا مسئلہ ہے؟ کیا مسئلہ اب مجھ سے ہے؟ تم کہو تو میں بھی۔ عبیر اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیا کہے جا رہے ہیں کب سے؟ اللہ نہ کرے، تو پھر تمہارا کیا مقصد ہے؟ اتنے بڑے گھر میں مجھے اکیلا چھوڑا ہوا ہے، اس ظلم کو میں کیا سمجھوں؟ نہیں مانتا آج کے بعد کسی کی بھی بات، جو تم کہو کہ وہی ہوگا۔ وہ مسکرائے۔ شاباش، اسی میں سکون ہے آپ کا۔ اول روز سے میں آپ کو یہی سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں، مگر شکر ہے دیر آئے درست آئے۔ پیاری لگ رہی ہو۔ تھینک یو، تم بھی پیارے لگ رہے ہو۔ اس کی کالر ٹھیک کرتے ہوئے بولی۔ ہے نا شوہر؟ کس کا ہوں؟ پری مسکرائی۔ ہاں جناب، میرے ہی ہیں آپ۔ اور بھائی آنے والے ہوں گے؟ ہاں، بس تھوڑی دیر میں۔ میں سوچ رہی ہوں واپسی میں ان کے ساتھ جاؤں گی۔ میں 2 ماہ سے گھر نہیں گئی نا، دل کر رہا ہے۔ اذان اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ مجھے چھوڑ کر چلی جاؤ گی؟ چلی نہیں جا رہی، واپس آ جاؤں گی، بس 2-3 دن کی تو بات ہے اذان۔ اچھا ٹھیک ہے، مگر جلدی واپس آ جانا، میں تمہارے بغیر نہیں رہ پاتا۔ میں بھی نہیں رہ پاؤں گی، بس بھائی کی تھوڑی یاد آ رہی ہے، اذلان کی، بھابھی کی، میں ان کے ساتھ تھوڑا وقت گزارنا چاہتی ہوں۔ ہاں ٹھیک ہے۔ اذان جھک کر اس کی پیشانی چومتے ہوئے بولا تھا۔ سب بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے جب عبیر اپنی ماں تک آئی۔ امی، کیا پری ہمارے ساتھ چل رہی ہے؟ ہاں، اذان نے بتایا۔ مجھے آپ نے منع نہیں کیا؟ اس نے مجھ سے پوچھا ہی نہیں، جو میں منع کرتی۔ آپ سے کیوں نہیں پوچھا؟ بس اذان نے مجھے بتایا اور کہا کہ وہ 2-3 دن کے لیے گھر جا رہی ہے۔ آپ نے اسے کہنا تھا نا کہ آپ سے پوچھے۔ آپ کو یاد ہے نا، جب میں یہاں آتی تھی وارث مجھے مجبور کرتے تھے کہ میں اپنی ساس سے اجازت لوں۔ ہاں، مجھے تو اچھے سے یاد ہے۔ تو یاد کروائیں اذان کو، اور کوئی ضرورت نہیں اسے ہمارے ساتھ چلنے کی۔ ابھی تو میں سکون کا سانس لینے لگی ہوں، وہ پھر سے میرے سر پر ناچنے آ رہی ہے۔ پری کھانا اچھا بناتی ہے، پری یہ اچھا کرتی ہے، پری وہ اچھا کرتی ہے، میرا گزارا نہیں ہوتا اس میں امی۔ کرتی ہوں میں کوئی کوشش، تم ریلیکس رہو۔ تھینک یو سو مچ۔ وہ اس کے بالوں میں گجرے پہنا رہا تھا جب وہ بولی۔ پری تمہارے بال بہت خوبصورت ہیں، پھولوں سے سجے ہوئے ہوں گے تو زیادہ پیارے لگیں گے۔ وہ ہنسی۔ آپ کی آنکھوں کا کمال ہے، ورنہ میں اتنی بھی خاص نہیں۔ اچھا، اب یہ تو تم نے غلط کہا، تم کتنی قیمتی ہو، کیا ہو، میرے دل سے پوچھو۔
پری اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی یہ گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتی تھی کہ وہ اس سے کتنی محبت کرتا ہے۔ جانتی ہوں، اذان نے مسکراتے ہوئے اپنی باہیں اس کے گلے میں ڈالیں۔ مسز اذان، جلدی واپس آ جائیے گا۔ میں یہ بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ میرا گزارا نہیں ہے۔ میں واپس آ جاؤں گی۔ یوں گئی اور یوں آئی، وہ مسکرایا۔ تم نے اپنی بیوی کو اتنی ڈھیل کیوں دے رکھی ہے؟ امی، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ 2 ماہ بعد گئی ہے وہ اپنے گھر، اور آپ نے پہلے ہی دن ٹپیکل ساسوں کی طرح اعتراضات لگانے شروع کر دیے ہیں، اور تم 2 ماہ میں ہی اس کی زبان بولنے لگے ہو۔ اس کو پابند کرو کہ آئندہ اگر وہ اپنے گھر جائے گی تو مجھ سے اجازت لے کر جائے گی۔ تمہاری بہن بھی تو وہاں سے یہاں آتی تھی تو اپنی ساس سے پوچھ کر ہی آتی تھی۔ وارث نے اسے اس چیز کا پابند کیا تھا۔ مگر ایک میرا بیٹا ہے جو عزت تک تو کروا نہیں سکا اس سے میری۔ امی، پری آپ کی بہت عزت کرتی ہے۔ آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ ہاں، تمہارے سامنے کرتی ہوگی، پیٹھ پیچھے کیا کرتی ہے؟ نہ مجھ سے پوچھو، نہ میرا خیال رکھتی ہے، نہ گھر کا خیال رکھتی ہے، بس تمہارے لیے سجی رہتی ہے۔ میں گھر کی بہو نہیں لائی، تمہارے لیے بیوی لائی ہوں بس۔ ادھر میری بیٹی ہے، جب ساس زندہ تھی سارے گھر کا کام کرتی تھی، شوہر کو سنبھالتی تھی، ساس کو سنبھالتی تھی، اور آخر میں اس مہارانی کے نخرے بھی اٹھاتی تھی۔ اب مجھے اندازہ ہوا کتنی مشکل زندگی گزاری ہے میری بیٹی نے۔ آنٹی اچھی خاتون تھی، انہوں نے کبھی بھی ابیر کو اکیلے کسی کام میں نہیں لگایا۔ اچھا، یعنی تم اب اس کی ماں کی طرفداری بھی کرو گے؟ وہ ہنس پڑا۔ امی، آپ سیریس کیوں ہو رہی ہیں؟ پری کو آنے دے، میں اسے بتا دوں گا، سمجھاؤں گا کہ آپ کا خیال رکھا کرے، بات ختم۔ اگر تم نہیں سمجھاؤ گے نا تو میں سمجھاؤں گی، اور پھر میرا انداز شاید اسے برا لگے۔ نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے، میں دیکھ لوں گا۔ پھپھو کی جان، مجھے مس کیا؟ 5 سالہ اذلان مسکرایا۔ بہت۔ آپ جانتی ہیں میں سب سے زیادہ کیا مس کرتا رہا؟ کیا؟ پری نے حیرت سے پوچھا۔ آپ جو پین کیک مجھے بنا کر دیتی ہیں نا ناشتے میں نے وہ سب سے زیادہ مس کیا۔ اب آ گئی ہوں نا، 2-3 دن تک تمہیں وہی پین کیک کھلاؤں گی۔ وہ مسکرایا اور اپنی چھوٹی سی باہیں اپنی پھپھو کے گلے میں ڈالیں اور پری کے رخسار پر پیار کرنے لگا۔ کیا ہو رہا ہے؟ اس کا بھائی کمرے میں داخل ہوا تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ ماشاء اللہ، آج تو گھر میں رونق آ گئی ہے۔ پری کو اپنے سینے سے لگاتے ہوئے وارث نے اس کی پیشانی چومی تھی۔ اللہ تمہیں ہمیشہ خوش اور آباد رکھے، آمین۔ بھائی، تمہارے بغیر یہ گھر بالکل سونا ہے۔ تم آئے تو رونق واپس آ گئی۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں بابا۔ اذلان بھی پیارا سا منہ بناتے ہوئے بولا تو پری ہنس پڑی۔ لائیں دیں، میں بنا دیتی ہوں بھابھی، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب یہاں تھیں تب میری کوئی مدد نہیں کرتی تھی، اب 1-2 دن کے لیے آئی ہو تو میں تمہیں کچن میں کھڑا کروں گی۔ ان کا انداز صاف طنزیہ تھا۔ پری کا چہرہ سوالیہ ہوا۔ بھابھی، میں نے کبھی بھی آپ کو اکیلا نہیں چھوڑا۔ ہاں، تم تو یہی کہو گی نا۔ اب باہر جا کر بیٹھ جاؤ، میں کھانا لگاتی ہوں۔ وہ چپ چاپ باہر بیٹھ گئی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اس کی بھابھی کا رویہ آخر اتنا برا کیوں تھا۔ ہاں، وہ جانتی تھی بھابھی غصے کی تھوڑی تیز تھی، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے دل میں کتنا گند ہے۔ ارے تم ابھی یہاں کیا کر رہے ہو؟ تمہارے لیے کچھ لایا ہوں۔ میرے لیے کیا لائے ہو؟ دیکھو، مجھے پتا ہے تمہارا فیوریٹ کھانا کون سا ہے۔ تم فیوریٹ سویٹس کون سی کھاتی ہو؟ وہ سب بھی میں ابھی لایا ہوں، اور تمہیں میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا ہے کیونکہ میں کل سے بھوکا ہوں۔ اور تم نے کھایا کیوں نہیں کھایا کل سے؟ تم جو گھر پہ نہیں تھی، یوں لگ رہا تھا جیسے بھوک ہی نہیں لگ رہی۔ وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہوا ایک ادا سے بولا تو وہ ہنس پڑی۔ ٹھیک ہے، میں کھانا لگاتی ہوں، ہم ساتھ کھائیں گے۔ ویری گڈ۔ وہ کھانا لگاتے ہوئے اس کی طرف مسکرا کر دیکھ رہی تھی، جو ہاتھ اپنی ٹھوڑی کے نیچے ٹکائے اپنی خوبصورت آنکھوں سے اسے گھورنے کا کام کر رہا تھا۔ تم مجھے دیکھ نہیں رہے ہو تو میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ تم مجھے گھور رہے ہو۔ اذان، گھورنا بند کرو۔ کیوں؟ میں تمہیں دیکھ نہیں سکتا؟ تم تو ساری کی ساری میری ہو۔ میں تمہیں دیکھ سکتا ہوں، چھو سکتا ہوں، پیار کر سکتا ہوں، میرا حق ہے یہ۔ وہ ہنس پڑی۔ اچھا، اپنے حقوق نہ یاد دلاؤ مجھے، سب جانتی ہوں میں۔ ہاں نا، اب 2 ماہ میں جان تو گئی ہوں، ایکسپرٹ بھی ہو جاؤ گی۔ وہ آنکھوں کے زاویے بناتا ہوا بولا۔ ارے یہ بھی کوئی انداز ہے اذان فرید صاحب؟ ہاں بالکل، ایسے مخاطب ہوا کرو میرے ساتھ، میرے نام کے آگے صاحب لگا کر اچھی لگتی ہو۔ وہ مصنوعی روب اپنی آواز میں پیدا کرتا ہوا بولا تو وہ ہنس پڑی۔ بس اب کھاؤ کھانا۔ سیڑھیوں سے اترتی ہوئی ابیر یہ منظر دیکھ کر نہ جانے کیوں جل گئی تھی۔ ہاتھ اس کے بھیج گئے تھے، چہرہ سرخ پڑ رہا تھا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو خود کو مکمل ہو کر بھی دوسروں سے جلتے ہیں۔ ابیر بھی انہی لوگوں میں سے تھے۔ اتنی مکمل ہونے کے بعد بھی وہ سامنے کا منظر ہضم نہیں کر پائی تھی۔
بلکہ جل کر راکھ ہو گئی تھی۔ اسے اس کی نند کی خوشی دیکھی ہی نہیں جا رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اسے کیسے برباد کر دے۔ یہ کس طرح کی ٹیبلٹس ہیں عبیر؟ امی آپ بس اسے یہ پلائیں، میں نہیں چاہتی کہ پریشے کے یہاں اولاد ہو۔ فرحت فرید اسے گھورنے لگی۔ پریشے کے یہاں اولاد نہ ہونے کا مقصد پتہ ہے تمہیں؟ اذان میرا بیٹا ہے، میں کیسے نہیں چاہوں گی کہ اس کی اولاد نہ ہو؟ پاگل ہو گئی ہو تم؟ دیکھو اس کی ٹانگ کھینچنے تک تو ٹھیک ہے، اس پر روب رکھنا بھی سمجھ میں آتا ہے، بہو کو ویسے بھی روب میں رکھنا چاہیے، مگر یہ میں نہیں کروں گی۔ امی آپ کو میری قسم ہے، میں اس کو یہاں بسنے نہیں دوں گی۔ پریشے نے ایسا کیا کیا ہے تمہارے ساتھ کہ تم دشمنی پر اتر آئی ہو؟ اللہ کا خوف کرو، آپ کو قسم ہے میرے اذلان کی، آپ بس یہ ٹیبلٹس دیں گی اسے۔ میں اپنے بھائی کی زندگی سے جلد نکالنا چاہتی ہوں۔ وہ ہمیشہ پری سے حسد کرتی رہی تھی، وجہ وارث کی بے حد محبت جس سے وہ جلتی تھی۔ اسے لگتا تھا وہ پری سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ انہی اندازوں میں کوڑ کوڑ کر اس کے جذبات اتنے آگے بڑھ گئے تھے کہ اب وہ نفرت پر اتر آئی تھی۔ امی آپ پری سے بہت زیادہ اچھی بہو ڈیزرو کرتی ہیں، میرا وعدہ ہے آپ کو ایک فرما بردار بہو لے کر دوں گی، بس آپ میری بات مانیں۔ ویسے بھی فرحت فرید کو پریشے ایک آنکھ نہیں باتی تھی، ان کے اندر کافی نفرت بھرنے کے بعد آخرکار وہ مان ہی گئی تھی۔ اتنا خیال مت رکھا کرو کہ میں پاگل ہو جاؤں، پھر جب روٹھ جاؤ گے تو بہت یاد آؤ گے۔ میں تم سے کیوں روٹھوں گا؟ پتہ نہیں، مگر ڈر لگتا ہے نا تمہاری زیادہ محبت سے۔ مجھ سے مت ڈرو، تم میری پناہوں میں محفوظ ہو۔ چلو میں یقین کر لیتی ہوں، تمہارا شوہر ہوں میں، مجھ پر یقین نہیں ہے تو کس پر ہے؟ ہاں تم پر ہے، حالات پر نہیں ہے۔ پری ایسی باتیں کیوں کرتی ہو؟ ادھر آؤ میرے پاس۔ اسے اپنے سینے سے لگا چکا تھا۔ اذان کچھ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے، پری کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ میرا اعتبار کرو، آپ پر یقین ہے جناب، بہت زیادہ ہے۔ اسی لیے وہ اپنی باہیں اس کے گلے میں ڈالتے ہوئی بولی، بے فکر رہے، میں بس ڈر رہی تھی، بے اعتبار نہیں ہوں، شکر ہے۔ اس کے چہرے سے بال ہٹاتے ہوئے بہت نرمی سے اس کے رخسار چومنے لگا تھا۔ کاش تمہیں میری محبت پر یقین ہوتا، کاش تم ایسا سوال نہ کرتے، تم مجبور کرتی ہو مجھے ایسے سوالوں پر۔ یہ جو وسوسے ہیں نا دل سے نکال دو۔ بھائی اب تو میری دسترس میں ہو، میں کوئی پاگل ہوں جو محبت حاصل کر کے خود کو گنوا دوں گا؟ کہتے ہیں نا محبت جب حاصل ہو جائے تو اسے گنوانا آسان ہو جاتا ہے۔ کیسی منطقیں ہیں یہ؟ بس میرا دل گھبرا رہا ہے، اسی لیے کہہ رہی ہوں، کیونکہ آج کل تم بہت زیادہ محبت دکھا رہے ہو نا، تو اسی لیے۔ وہ ہنس پڑا، یعنی کم محبت دکھاؤں تو تم سدھر جاؤ گی؟ اسے اپنے اور نزدیک کرتے ہوئے وہ دھیرے سے اس کے ہونٹوں کو چھونے لگا۔ پاگل ہو تم سے کم، تم مجھے زیادہ پاگل لگتی ہو۔ اذان نے سرگوشی کی تو وہ ہنس پڑی۔ مجھے چھوڑو گے تو نہیں؟ میں نیچے کیسے جاؤں گی؟ پھر تم کہو گی تمہاری امی کہتی ہیں کہ میں ان کا خیال نہیں رکھتی۔ دیکھو میرا کہنے کا یہ مقصد نہیں تھا، امی نے اس دن بہت سی باتیں کہہ دی تھی مجھے، اسی لیے فلو میں بھی تمہیں بہت کچھ کہہ گیا، مگر میرا انٹینشن وہ نہیں تھا، اسی لیے مجھے چھوڑ کے مت جاؤ پلیز۔ وہ پھر سے اسے اپنے حصار میں لے چکا تھا۔ دیکھو 6 بج رہے ہیں شام کے، اگر میں ابھی نیچے نہیں گئی نا اور کھانا نہیں بنا تو تمہاری ماں مجھ سے پہلے کچن میں گھس کر کھانا بنانے لگیں گی، اور پھر اگلے 2 دن تک وہ اس بات پر روتی رہیں گی کہ تمہارے آگے، اور میرا کوئی موڈ نہیں ہے کہ میں ان سے الجھوں، اسی لیے پلیز مجھے جانے دو نا اذان۔ وہ روحانسی ہوئی۔ اچھا چل ہی جاؤ۔ اس کی پیشانی چومتے اس کے رخسار پر اپنی انگلیاں چلانے لگا۔ اپنا خیال نہیں رکھتی نا تم؟ رکھتی ہوں، اب ایسا بھی نہیں ہے، چلو تم نہیں رکھو گی تو میں رکھ لوں گا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، رکھا کرو میرا خیال، وہ ایک ادا سے کہتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ ارے آپ کیوں بنا رہی ہیں؟ ہٹے میں بناؤں گی، کوئی مسئلہ نہیں، میں بنا دیتی ہوں، آج ویسے بھی میرا کام کرنے کا دل ہے، میں نے سب کے لیے فریش جوس بھی بنایا ہے، اذان کو میں دے آتی ہوں، یہ تم پی لو۔ تھینک یو سو مچ امی، مگر آئندہ سے آپ نہیں کریں گی پلیز، میرا ویٹ کر لیا کریں۔ کوئی مسئلہ نہیں، رات کا کھانا میں ہی بنایا کروں گی، تم صبح کا دیکھ لیا کرو۔ اچھا۔ اس کے سر پر ہاتھ رکھتی کچن سے باہر نکل گئی۔ پری کو ان کا یہ بدلا بدلا رویہ بے حد کھٹکا تھا، مگر وہ بیٹھ کر جوس پینے لگی۔ اذلان آیا ہوا ہے کیا امی؟ ہاں اذان، وہ آیا ہوا ہے مگر اب تو چلا گیا، وہ گیا تو یوں لگتا ہے گھر کی رونق بھی چلی گئی۔ میں اب تمہارے بچے دیکھنا چاہتی ہوں، وہی رونق اپنے گھر میں چاہتی ہوں، مگر اللہ نہ جانے کب میرے نصیب میں اب یہ لکھا ہے۔ اذان نے اپنی ماں کو گلے سے لگایا۔ انشاءاللہ
آپ مایوس کیوں ہوتی ہیں؟ تمہاری شادی کو 1 سال ہونے والا ہے، جانتے ہو نا؟ ابھی شادی کے فوراً بعد امید سے ہو گئی تھی، وہ الگ بات ہے کہ پری کی وجہ سے۔ امی آپ کیا لے کر بیٹھی ہیں؟ اللہ نے اذلان تو ہمیں بڑی جلدی دیا، میں تمہارے بچوں کے ساتھ بھی کھیلنا چاہتی ہوں، وہ سکون تو الگ ہی ہوگا۔ میرے اذان کی اولاد مجھے کتنی پیاری ہوگی انشاءاللہ امی، پر مجھے تمہاری بیوی کے طور طریقے دیکھ کر یہ نہیں لگتا ہے۔ امی اس بیچاری کا کیا قصور ہے اس میں؟ یہ تو اللہ کی دین ہے، جب دینا ہوگا دے دیں گے۔ ہر مہینے منہ اٹھا کر مائکے چلی جاتی ہے، 10 دن وہاں ہوتی ہے، تو ماں کیسے بنے گی؟ امی وہ 5 ماہ بعد گھر گئی ہے، اس کی کزن آئے ہوئے ہیں، ادھر 1-2 دن میں واپس آ جائے گی، کیا مسئلہ ہے؟ ہاں ذرا بتاؤ کون سے کزنس؟ یہ جو اس کے چاچو کی اولاد آتی ہے، سارے لڑکے، وہی نا؟ خوب سمجھ آتا ہے مجھے۔ امی اب یہ زیادہ ہو رہا ہے، وہ بیوی ہے میری۔ ہاں تو پھر اپنی بیوی کو کنٹرول میں کرو، کزنس نامحرم ہی ہوتے ہیں، کیوں گئی ہے ان سے ملنے؟ واپس لے کر آؤ۔ اور ہاں وہ اٹھا تو وہ پھر سے بولی، جی فرمائیے، اس مہینے اس کا روٹین چیک اپ بھی کروا لینا، مجھے تو بہت گڑبڑ لگتی ہے۔ امی بس میں نے کہہ دیا نا، تو کروا لینا۔ ٹھیک ہے میں دیکھتا ہوں۔ وہ ماں کی باتیں سن کر اور پریشان ہو جاتا تھا۔ آپ نے اذان سے بات کی؟ ہاں کی ہے، وہ تمہاری طرف ہی آ رہا ہے۔ کہاں بیٹھی ہوئی ہے وہ؟ اپنی کزن کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے۔ دیکھو اب آگے کا کام تمہارا ہے، میں نے جو کرنا تھا میں کر چکی۔ امی آپ بے فکر رہیں، میں دیکھتی ہوں۔ بھابھی میں آتی ہوں، اوپر روم میں جا رہی ہوں، میری شرٹ پر جوس گر گیا ہے، وہ صاف کرنا ہے۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے۔ تبھی بیٹھے ہوئے لڑکوں میں سے ایک لڑکا اٹھا جو کہ پریشے کا تایازاد تھا۔ بھابھی مجھے واش روم یوز کرنا ہے۔ ہاں پریشی کے روم میں چلے جاؤ، وہ اپنے بھائی کے پاس گئی ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ وہ اوپر کی طرف بڑھ گیا، تبھی گھر میں اذان داخل ہوا۔ ابیر اس کو دیکھ کر مسکرائی۔ ماشاء اللہ آج تمہیں بہن کے گھر کا راستہ مل ہی گیا۔ آپ ہی کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، تم بتاؤ؟ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ پری کہاں ہے؟ ہاں اسی کے پیچھے آئے ہوگے، ورنہ میں سوچوں تمہیں بہن کی یاد کیسے آ گئی؟ وہ ہنس پڑا۔ نہیں وہ 2 دن سے یہاں ہے نا، مجھے یاد آ رہی تھی اس کی۔ ہاں کیوں نہیں آئے گی، ظاہر ہے۔ آپ بتائیں کہاں ہے وہ؟ اپنے روم میں ہے، فہد بھی اس کے ساتھ ہے، شاید اس کا کزن۔ ہاں وہ روم میں اس کے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ پتہ نہیں، ابھی اس کے پیچھے گیا ہے، پہلے وہ گئی پھر وہ گیا، اب اللہ جانے۔ تم جاؤ۔ فہد کمرے میں داخل ہوا تو کمرے میں کوئی نہیں تھا، وہ واش روم کی طرف بڑھا۔ پری جو نشان نہ اترنے کی وجہ سے دوسرے کپڑے نکالتے ہوئے اپنے لباس تبدیل کر رہی تھی، تبھی فہد آہستہ سے واش روم کا دروازہ کھولتے ہوئے اندر داخل ہوا۔ اذان کمرے میں داخل ہوا تو اس کی نظر سامنے گئی، واش روم کے دروازے پر کھڑا فہد جو بس ابھی اندر داخل ہو رہا تھا۔ اذان دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا ہوا وہاں تک آیا۔ جتنا فہد چونکا تھا اس سے کہیں زیادہ پری کے تاثرات سرد پڑے تھے، مگر دھماکہ تو اذان کے سر پر ہوا تھا۔ وہ جو سمجھ بیٹھا ویسا نہیں تھا، مگر جو دیکھ چکا تھا اس سے لگ وہی رہا تھا۔ فہد جھٹ سے پلٹا۔ او آئی ایم سوری، مجھے نہیں پتا تھا پری یہاں پر ہے۔ تبھی اس کی نظر اذان پر پڑی۔ وہ میں غلطی میں آ گیا، مجھے نہیں پتا تھا کہ پری یہاں پر ہے۔ اذان چپ چاپ اس کی شکل دیکھ رہا تھا۔ کچھ ہی سیکنڈز میں پری لباس تبدیل کرتی واش روم سے باہر نکلی۔ تبھی اس کی نظر اپنے شوہر پر پڑی جو یوں کھڑا تھا جیسے اس کے منہ میں زبان ہی نہیں۔ کیا ہو رہا تھا یہاں؟ جو بتایا میں غلطی میں آ گیا تھا، مجھے نہیں پتا تھا کہ پری یہاں ہے۔ یہ کس کا کمرہ ہے؟ پری کا۔ تو پھر یہاں کون ہوگا؟ پریشہ سلطان آگے بڑھی، اذان کے نزدیک آتے اس کا ہاتھ تھاما۔ کچھ نہیں ہوا، میری ڈریس پہ جوس گر گیا تھا نا، نشان نہیں اترا اس لیے میں لباس تبدیل کر رہی تھی، وہ غلطی میں آ گیا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اذان اس کا ہاتھ جھٹک چکا تھا۔ دور رہو مجھ سے، مجھے نہیں پتا تھا کہ تمہارا کردار خراب ہو سکتا ہے۔ پری ایسا مت کہو اذان، خدا کے لیے مجھے غلط مت سمجھو۔ آپ اپنی بہن سے پوچھ سکتے ہیں، انہوں نے ہی مجھے کہا تھا کہ پری اپنے کمرے میں نہیں ہے، وہ بھائی کی طرف گئی ہوئی ہے۔ تم چپ کرو، میں اپنی بیوی سے بات کر رہا ہوں۔ اس کا ہاتھ تھامتا اسے گھسیٹتے ہوئے سلطان محل سے باہر لے کر جا رہا تھا، اور ابیر یہ منظر دیکھتے ہوئے مسکرا رہی تھی۔ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا یہ لڑکی ٹھیک نہیں ہے، مگر تم ہی ضد کر رہے تھے کہ تم اسی سے شادی کرو گے۔ اب بھگتو، دیا ہی کیا ہے اس نے تمہیں، ایک اولاد تک تو دے نہیں سکی۔ امی پلیز آپ ایک بات کو دوسری طرف نہ لے جائیں، ہماری شادی کو کوئی 20 سال نہیں ہو گئے، صرف 1 سال ہوا ہے، اور اولاد اللہ کی دین ہے۔ تم ابھی تک اس کی حمایت کر رہے ہو؟ میں اس موضوع کی نفی کر رہا ہوں۔ فرحت فرید جانتی تھی
کہ وہ ٹھیک کہہ رہا ہے، وہ تو بس بیٹی کے بہکاوے میں آ کر نہ جانے کیا کیا کہتی چلی جاتی تھی، جس کا انہیں بعد میں افسوس ہوتا تھا۔ امی میں بہت ڈسٹرب ہوں پلیز۔ وہ بیٹے کی حالت دیکھ کر دل گرفتہ ہوئی، گلٹ بھی ہو رہا تھا، مگر چپ چاپ اپنے کمرے سے باہر چلی گئی۔ اٹھو، میرا ہاتھ چھوڑو۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم ہاسپٹل جا رہے ہیں۔ کیوں؟ ہاسپٹل کیوں جا رہے ہیں؟ تمہارا چیک اپ کروانے جا رہے ہیں۔ میرا چیک اپ؟ میں تو بالکل ٹھیک ہوں، مجھے کیا ہوا ہے؟ اذان، تم کل سے کمرے میں نہیں آئے، مجھ سے بات نہیں کر رہے، میری بات تو سنو۔ میرا فہد سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ صرف کزن ہے میرا۔ تمہیں مجھ پر یقین نہیں ہے؟ تم مجھ پر شک کر سکتے ہو؟ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اگر تم یوں مجھے کسی لڑکی کے ساتھ دیکھ لیتی تو کیا کرتی؟ میں تمہارا یقین کرتی، جھوٹ کبھی یقین نہ کرتی۔ میں کرتی تو مجھ پر یقین تو کر کے دیکھو۔ پری پلیز، میں اس وقت اس موضوع پر بحث کے موڈ میں نہیں ہوں، تم بس میرے ساتھ چلو۔ وہ چپ چاپ اس کے ساتھ ہم قدم ہوئی تھی۔ ویسے تو سب ٹھیک ہے مسٹر اذان، مگر کیا آپ دونوں بیبی نہیں چاہتے؟ اذان کے تاثرات بدلے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، ہم بیبی چاہتے ہیں۔ اچھا، تو پچھلے کچھ ماہ سے آپ کی بیوی برتھ کنٹرول پلز کیوں کھا رہی ہے؟ پری کو لگا وہ کچھ غلط سن رہی ہے۔ میں نہیں کھا رہی برتھ کنٹرول پلز ڈاکٹر۔ مسز اذان، ہم آپ کا الٹرا ساؤنڈ اور چیک اپ کر چکے ہیں اور آپ ٹیبلٹس کھا رہے ہیں۔ اگر آپ یہ ٹیبلٹس کھائیں گی تو کنسیو کیسے کریں گی؟ خیر، میں آپ کو میڈیسن لکھ کر دے دیتی ہوں، اب وہ کھانا سٹارٹ کریں اور جو ٹیبلٹس آپ کھا رہی ہیں وہ فوری بند کریں۔ اذان وہاں یوں بیٹھا تھا جیسے ہو ہی نہ۔ وہ شکستہ قدم لے کر وہاں سے نکلا اور پری یوں تھی کہ کاٹو تو بدن سے لہو نہ ملے۔ وہ باہر نکلی تو وہ جا چکا تھا، اسے وہیں ہاسپٹل میں چھوڑ کر۔ پری کا دل پھوٹ پھوٹ کر رونے کو کیا، چیخ چیخ کر روئے۔ وہ تو بے قصور تھی، اس نے کچھ نہیں کیا تھا، پھر یہ سب اسے سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا کہے کیا کرے۔ وہ گھر میں داخل ہوئی تو ہال میں سناٹا تھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی اپنے کمرے میں داخل ہوئی۔ ساری چیزیں ادھر سے ادھر بکھری پڑی تھیں، کانچ ٹوٹے ہوئے تھے، یوں لگتا تھا جیسے کمرے میں طوفان آیا ہو۔ وہ سنبھلتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی اور ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ تبھی واش روم سے وہ نکلا۔ پری پر نظر پڑتے ہی وہ جیسے تپا تھا، اس کے نزدیک آتے ہوئے بازو سے تھام کر اسے ایک طرف کیا۔ واپس کیوں آئی ہو اذان؟ یہ میرا گھر ہے، میں بیوی ہوں تمہاری، بھاڑ میں گئی ایسی بیوی۔ تم مجھے بتاؤ، اتنا بڑا دھوکہ؟ تم برتھ کنٹرول پلس لیتی رہی؟ کس سے پوچھ کر اور کیوں؟ مجھے بتایا ہوتا، مجھ سے شیئر کیا ہوتا کہ تم بیبی نہیں چاہتی، میں سپورٹ کرتا، ہم ساتھ یہ فیصلہ لیتے۔ پریشے، تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ میں نے نہیں کیا، اللہ کی قسم میں نے نہیں کیا، مجھ پر اعتبار کرو۔ ہاں، جادو ہوا ہے نا؟ تمہیں شرم نہیں آتی اتنی ڈھٹائی سے اتنا بڑا جھوٹ بولتے ہوئے؟ امی بالکل ٹھیک کہتی ہیں تمہارے بارے میں، تمہارے چال چلن سے لگتا ہی نہیں کہ تم گھر بسانا چاہتی ہو۔ اذان پلیز ٹرسٹ می، ٹرسٹ کر رہا ہوں میں تم پر۔ اگر نہ کر رہا ہوتا نا تو اسی دن طلاق دے دیتا جس دن تمہارے کزن کے ساتھ تمہیں کمرے میں دیکھا تھا، گھر واپس نہ لاتا۔ تمہاری بات کا یقین کیا تھا میں نے، تم پر ٹرسٹ کیا تھا، جانتا تھا کچھ بھی ہو سکتا ہے، میری پری کا کردار برا نہیں ہو سکتا۔ غصے میں بول گیا تھا بہت کچھ، بات میں پچھتایا تھا، مگر پری اگر یہ سب سچ ہے تو وہ بھی سچ ہی ہوگا۔ وہ گھٹنوں کے بل اس کے پیروں میں بیٹھ گئی۔ اللہ کا واسطہ تمہیں اذان، ایسا نہیں ہے، کیا کر رہی ہو؟ اٹھو۔ وہ یوں سے اپنے قدموں میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ جو بھی تھا جیسا بھی تھا، پری اس کی محبت تھی، اور جن سے محبت ہو ان کی عزت بڑی عزیز ہوتی ہے۔ وہ جھکتے ہوئے اپنے ہاتھوں سے تھام کر اسے اٹھا چکا تھا۔ میرے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اتنا احسان کرو مجھ پر کہ چلی جاؤ یہاں سے، ہم ساتھ نہیں رہ سکتے۔ اس سے پہلے کہ میں کھڑے کھڑے تمہارے ساتھ اپنے سارے تعلقات ختم کر دوں، پریشے سلطان پلیز یہاں سے چلی جاؤ۔ پری نے بھیگی ہوئی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ تم مجھے چھوڑ نہیں سکتے، ہم دونوں محبت کرتے ہیں ایک دوسرے سے، تم مجھے دھوکہ دیتی رہی ہو اور اسے محبت کہتی ہو۔ میں کہیں نہیں جاؤں گی، اگر ایسا ہے تو اب جو میں کروں گا اس کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ وہ اس کا ہاتھ تھام چکا تھا، کمرے سے باہر نکالتے ہوئے تقریباً اسے گھسیٹ رہا تھا۔ اذان چھوڑو میرا ہاتھ، میں نہیں جاؤں گی۔ فرحت فرید صوفے پر بیٹھی یہ نظارہ دیکھ رہی تھی۔ اذان فرید اسے گھر سے باہر نکال رہا تھا۔ پریشے سلطان کو گیٹ تک پٹکتے ہوئے کہنے لگا، واپس مت آنا، ورنہ مجھ سے برا اور کوئی نہیں ہوگا، مجھے تم جیسی عورت اپنی زندگی میں نہیں چاہیے۔
یہ کہتا ہوا وہ رکا نہیں تھا، لمبے لمبے قدم اٹھاتا ہوا اوپر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ میری جان کیوں روئی جا رہی ہو بھائی؟ میں نے کچھ نہیں کیا۔ آپ کو تو ہے نا مجھ پر اعتبار؟ ہاں میری گڑیا، مجھے اعتبار کیوں نہیں ہوگا تم پر؟ اس وقت رات کو تم گھر سے باہر کیوں نکلی ہو؟ اذان نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ کیا؟ وہ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ وہ دھیمے لہجے میں روتے ہوئے اپنے بھائی کو سب کچھ بتا چکی تھی۔ میں نے کچھ نہیں کیا بھائی، میں نے برتھ کنٹرول پلز نہیں کھائی، مجھے نہیں پتا، مگر آپ خود بتائیں کیا میں ایسا کر سکتی ہوں؟ نہیں میرا بچہ، تم نہیں کر سکتی ایسا، اسے تمہارا یقین کرنا چاہیے تھا، مگر اس نے نہیں کیا۔ اور اس دن جو یہاں پر ہوا تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ کیا بھابھی نے نہیں بتایا آپ کو؟ فہد کے مطابق انہوں نے ہی اسے اوپر بھیجا تھا۔ جھوٹ کیوں بول رہی ہو؟ میں نے اسے نہیں بھیجا تھا اوپر، وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ مجھے نہیں پتا وہ کیسے اور کیوں تمہارے کمرے میں آیا، مگر میں نے اسے نہیں بولا تھا کہ تم کمرے میں نہیں ہو، یہ وہ جھوٹ بول رہا تھا۔ بھابھی کی بات سن کر وہ مزید رونے لگی۔ مجھے نہیں پتا بھائی، مگر اللہ کی قسم نہ میرا کردار خراب ہے نہ میں نے وہ حرکت کی ہے، مجھے نہیں پتا۔ میں اذان سے بہت محبت کرتی ہوں، اس کے بغیر جی نہیں پاؤں گی۔ ایسی باتیں نہیں کرو میرے سامنے، اس شخص نے تمہیں گھر سے باہر نکالا ہے، تمہارا اعتبار نہیں کیا، اور تم ابھی تک اس کی محبت کے گیت گا رہی ہو۔ تم پریشے سلطان ہو، اپنا معیار اونچا رکھو۔ جب تک وہ تم سے معافی نہیں مانگنے آئے گا میں تمہیں اس کے حوالے نہیں کروں گا، اور جب تک تم اسے دل سے معاف نہیں کر دیتی تب تک۔ پری ہال میں بیٹھی اذلان کو پڑھا رہی تھی۔ جب دروازہ بجا اس کی آنکھیں سوالیہ ہوئیں۔ وہ اٹھتی سے پہلے ہی وارث سلطان دروازے تک بڑھا اور ہاتھ کے اشارے سے پری کو روکا۔ دروازہ کھولتے ہوئے سامنے کھڑے شخص کی طرف دیکھنے لگا جس کے ہاتھ میں کچھ کاغذ تھے۔ یہ پریشے کے لیے ہیں۔ کیا ہے یہ؟ ان کے سگنیچرز چاہیے یہاں پر۔ پری اٹھتی ہوئی گیٹ تک آئی اور سائن کرتے ہوئے وہ ڈاکومنٹس لے لیے۔ وارث اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ ڈاکومنٹس جیسے جیسے کھول رہی تھی اس کے چہرے کا رنگ اڑتا جا رہا تھا۔ پریشے سلطان لڑکھڑائی۔ بھائی کیا ہوا؟ کاغذ لیتے ہوئے وہ دیکھنے لگا۔ دیکھتے اس کے تاثرات سخت پڑ گئے۔ اذان مجھے طلاق نہیں دے سکتا بھائی۔ ابھی وارث سلطان کچھ کہتا اس سے پہلے ہی پریشے کا سر چکرایا اور وہ بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ بہت زیادہ سٹریس اور کمزوری کی وجہ سے چکر آئے ہیں۔ میں نے کچھ ٹیبلٹس لکھ دی ہیں مگر ان کا بہت خیال رکھنا ہے، جیسے یہ پھر سے سٹریس نہ لیں۔ جی ڈاکٹر، میں خیال رکھوں گا، تھینک یو۔ وہ اپنی بہن کی طرف دیکھنے لگا جو کچھ ہی دنوں میں کتنی کمزور دکھائی دینے لگی تھی۔ ہونٹ سفید پڑ گئے تھے۔ لیٹ جاؤ، چندہ ڈرپ لگی ہوئی ہے بھائی۔ وہ رونے لگی تو وارث کے دل کو کچھ ہوا۔ اس سے تھوڑا فاصلے پر کھڑی ابیر یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ وہ یہی تو چاہتی تھی، پھر خوشی کیوں نہیں ہو رہی تھی؟ پری کو روتے ہوئے دیکھ کر، بیمار دیکھ کر ابیر کو تو خوشی ہونی چاہیے تھی مگر نہیں ہو رہی تھی۔ خوشی کے بجائے اس کا دل گھبرا رہا تھا، جانے کیوں؟ یہ کیسی کیفیت تھی؟ تبھی اس کا فون بجا۔ وہ فون سننے کے لیے کمرے سے باہر نکل گئی۔ کیسی ہیں یہ لڑکیاں؟ ابیر نے انہیں کہا تھا کہ وہ اذان کے لیے لڑکیاں دیکھنا شروع کر دیں۔ وہ بھی جس کنڈیشن میں تھا، غصہ، فرسٹریشن، ناراضگی، نفرت، اس میں شاید پریشے کو ہرٹ کرنے کے لیے وہ رشتے کے لیے ہاں کر دیتا۔ اسی لیے فرحت فرید اپنی بیٹی کے مشورے سے عمل کرتی ہوئی لڑکیوں کی تصویریں دکھا رہی تھی اذان کو۔ مجھے یہ کیوں دکھا رہی؟ میں چاہتی ہوں تم دوسری شادی کر لو۔ پہلے تو تم نے اپنی منمانی کی، اب ماں کی بھی سن لو۔ امی، میری ابھی طلاق نہیں ہوئی ہے۔ طلاق بھیج تو دی نا تم نے، ہو جائے گی طلاق بھی۔ جب تک وہ میرے نکاح میں ہے میں دوسری شادی نہیں کر سکتا۔ تمہیں آج بھی اس عورت کا خیال ہے جو بد کردار بھی تھی اور تمہیں دھوکے میں بھی رکھا؟ امی پلیز، پری کے لیے ایسے الفاظ استعمال نہ کریں۔ اوہ مائی گاڈ اذان، تم اس لڑکی کے خلاف چند الفاظ نہیں سن سکتے؟ دیکھیں، اسے میں کچھ بھی کہوں یا مجھے وہ کچھ بھی کہے، ہمارے بیچ میں کوئی تیسرا نہیں بول سکتا۔ میں ماں ہوں تمہاری، وہ بیوی ہے میری۔ تم طلاق دے رہے اسے، ہوئی نہیں ہے ابھی۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا، 1 ہفتہ ہو گیا تھا نوٹس بھیجے ہوئے، مگر وہ رات کو سو ہی نہیں پاتا تھا۔ یہ ڈر سہانے رو تھا کہ وہ پریشے کے بغیر زندگی گزارے گا کیسے۔ وہ تو یہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، کیا پتہ وہ سچ کہہ رہی ہو، کیا پتہ وہ بے قصور ہو۔ یہ جو محبت ہوتی ہے نا، یہ دل میں اتنے وسوسے ڈالتی ہے کہ انسان جیتے جی پاگل ہو جاتا ہے۔ اور اذان کی بھی یہی کیفیت تھی۔ اذان چھپ کر پریشے کے کمرے میں کودا جو گہری نیند میں تھی، لیکن پھر بھی اسے بہت بے قرار لگی۔ اپنے لب اس کی پیشانی پر رکھتے وہ اپنا ہاتھ اس کے رخسار پہ رکھ چکا تھا۔ اس کے چہرے کے نقوش کو حفظ کرتے ہوئے بہت آہستگی سے
اس کے لب اپنے ہونٹوں سے چھوئے۔ اذان کی آنکھوں سے 2 آنسو گر کر ٹوٹے۔ وہ سرمئی رنگ کے خوبصورت لباس میں سوئی ہوئی تھی، بال تکیے پر بکھرے ہوئے تھے۔ گہری نیند میں وہ سوئی کہیں سے بھی پرسکون نہیں لگتی تھی۔ اس کے چہرے کی تھکن بند آنکھوں کی بھی ویرانی بیان کر رہی تھی۔ اذان نے ہاتھ اس کے بالوں میں پھیرا، اپنے ہونٹ اس کے رخساروں پر رکھے۔ وہ ہلکا سا کسمسائی تو وہ دور ہوا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی نیند خراب ہو۔ تبھی اذان کی نظر تکیے کے نیچے موجود تصویر پر پڑی۔ وہ ہاتھ سے وہ تصویر اٹھا چکا تھا۔ ہنستے مسکراتے ہوئے وہ دونوں۔ اذان کی آنکھیں بھیگ گئیں تو وہ یہ تصویر دیکھتے دیکھتے سوئی تھی۔ دل میں درد اٹھا۔ وہ تو اس کے بغیر رہ ہی نہیں پاتا تھا۔ کیسے سوچ لیا کہ اسے طلاق دے دے گا؟ یہ خیال بھی اپنی زبان پر کیسے لایا؟ کتنی تکلیف ہوئی ہوگی پریشے کو، کیسے مان ٹوٹا ہوگا نا۔ ابھی تک پریشے سلطان نے کوئی وضاحت نہیں دی تھی، اس کے آگے روئی نہیں تھی، چیخی نہیں تھی، مگر اس سے پہلے ہی اذان فرید کو اس پر اور خود پر ترس آ گیا۔ کیا وہ اپنی محبت پر یقین نہیں کر سکتا تھا؟ کیا وہ پریشے کے لیے اندھا نہیں بن سکتا تھا؟ کیا وہ ڈاکٹر کی باتوں کو جھٹلا نہیں سکتا تھا؟ یہ سوچتے ہوئے وہ پھر سے اس کے رخسار پر انگلیاں پھیرنے لگا۔ اس کے بالوں میں انگلیاں پھنسائے وہ اپنی پیاری بیوی کو دیکھ رہا تھا، جو اتنی نرم تھی، جس کا دل اتنا وسیع تھا کہ کال کر کے اس سے لڑی تک نہیں تھی۔ اگر وہ اس سے سخت ناراض ہو گئی تھی تو، اگر پریشے نے طلاق کا فیصلہ کر لیا تو، وہ پھر سے کسمسائی تو وہ اٹھ بیٹھا کہ کہیں سچ میں وہ اٹھ نہ جائے۔ وہ مڑا، اسے لگا اسے کسی نے روکا ہے۔ اذان کا دل ڈوب کر ابھرا۔ وہ پلٹا، پری کا دوپٹہ اس کی واچ میں اٹکا تھا۔ وہ پھیکا سا مسکرایا۔ دوپٹہ چھڑاتے ہوئے وہ جہاں سے آیا تھا وہیں سے واپس نکلا تھا۔ وہ صبح اٹھی تو اپنا جائزہ عجیب نظروں سے لینے لگی۔ اسے لگا وہ بکھری ہوئی، اس کا دوپٹہ ایک طرف پڑا ہے۔ پری کو اپنے وجود سے اذان کی خوشبو آئی۔ وہ ٹھٹکی، ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ نہیں، وہ کیوں آئے گا؟ وہ تو نفرت کرتا ہے نا مجھ سے، بد کردار سمجھتا ہے مجھے۔ آنسو ٹوٹ کر گر رہے تھے۔ سوچتا ہے میں بیکار ہوں جو وہ حرکتیں کروں گی۔ کیا اسے نہیں لگتا کہ وہ میرے معاملے میں بہت سنگ دل بن گیا ہے؟ وہ یہ کیوں نہیں سوچ سکتا کہ پریشے سلطان ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ مگر وہ ایسا کیوں سوچے گا؟ وہ ہنس پڑی۔ وہ تو مرد ہے نا، اور مرد تو ویسے ہی بیکار ہوتا ہے۔ اذان، تمہارے بابا کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، جلدی آؤ۔ یہ رات کا وقت تھا جب اپنے کمرے میں سو رہا تھا۔ اس کی ماں چیختے ہوئے اس کے کمرے کی طرف آئی۔ وہ بھی ماں کے پیچھے بھاگا۔ ان کا بی پی شوٹ کر گیا تھا۔ ڈاکٹر نے کچھ ارجنٹ میڈیسن لکھ کر دی تھی اور فوری علاج شروع کیا تھا۔ مما، بابا ٹھیک ہو جائیں گے، ریلیکس، آپ بیٹھ جائیں۔ وہ رونے لگی، ان کا ہاتھ تھام کر اپنی آنکھوں سے لگانے لگی۔ اپنے شوہر کے سرانے بیٹھی وہ کب سے ان کا سر دبا رہی تھی، پریشان تھی۔ کچھ نہیں ہوگا بابا کو، آپ ریلیکس ہو جائیں، وہ بالکل ٹھیک ہے۔ اب بی پی شوٹ کر گیا تھا، بس تمہاری ماں بھی دیکھو نا، ابھی کچھ ہوا ہی نہیں ہے مجھے، سارا گھر سر پر اٹھا لیا۔ نہیں، ٹھیک کر رہی ہیں، اچھا محبت ہو تو ایک دوسرے کی چھوٹی سی تکلیف پر ایسے ہی تڑپا جاتا ہے۔ اذان پھیکا سا مسکرایا۔ یہ کہتے ہوئے وہ اٹھ کر میڈیسن اپنی ماں کی سائیڈ والی ڈرار میں رکھنے لگا، ساتھ ساتھ انہیں بتا بھی رہا تھا کہ وہ میڈیسن وہاں رکھ رہا ہے۔ جب اس کی نظر برتھ کنٹرول پلز پر پڑی، اذان کا ہاتھ وہیں جم گیا۔ وہ پلز ماں کے پاس کیا کر رہی تھی؟ اس کی آنکھیں سوالیہ ہو گئیں۔ وہ اپنی ماں کی طرف دیکھنے لگا جو پریشان حال اپنے شوہر کی طرف دیکھ رہی تھی۔ تو ان سے سوال کرتا، مگر ابھی کیا سوال کرتا؟ ابھی تو شاید فرحت فرید بھی بھول گئی تھی کہ انہوں نے میڈیسن یہاں رکھی ہیں۔ وہ پلز اٹھاتا ہوا چپ چاپ باہر نکل گیا۔ صبح کو جلدی اٹھ گیا، نیچے کچن میں آیا تو ملازم ادھر سے ادھر کام کر رہے تھے۔ اس کی نظر ایک ملازمہ پر پڑی جو ایک کیبنٹ صاف کر رہی تھی، کچھ چیزیں پھینک رہی تھی۔ اس نے نظر انداز کیا مگر وہ ٹھہر گیا۔ وہ ملازمہ وہی پلز ڈسٹ بن میں پھینک رہی تھی جو کل رات اپنی ماں کے کمرے سے لے کر آیا تھا۔ رکو، ملازمہ ڈر کر پلٹی۔ اس کے ہاتھ سے وہ شیشی لیتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ یہ کون کھاتا ہے؟ ملازمہ ڈر گئی۔ صاحب جی، مجھے نہیں پتا، بس یہ یہاں ہوتی ہیں، میں پھینک رہی۔ میں نے کہا سچ بتاؤ یہ کون پیتا ہے؟ وہ بول ہی نہیں پا رہی تھی۔ وہ بیگم صاحبہ نے مجھے چھوٹی بیگم صاحبہ کے کھانے میں ملانے کے لیے کہا تھا، میں ان کے رات کے کھانے میں روز 2 گولیاں ملا دیتی تھی۔ وہ جہاں تھا وہیں رہ گیا تھا۔ کانوں میں اپنی بیوی کی سسکیاں گونج رہی تھیں، منتیں، التجائیں گونج رہی تھیں کہ وہ یہ نہیں کر سکتی، اس نے یہ نہیں کیا۔ اذان فرید لڑکھڑایا تھا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، دل میں درد اٹھا۔ اسے یقین ہی نہیں آیا کہ یہ سب اس کی سگی ماں اس کے ساتھ کر سکتی ہے۔ آنکھوں کے آگے اپنی بیوی کا چہرہ گھوم رہا تھا۔
وہ دیوار کا سہارا لیتے ہوئے ٹیک لگا گیا۔ سہارا نہ لیتا تو گر پڑتا۔ اس کی راکنگ چیئر ہولے ہولے جھول رہی تھی اور آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ آنکھیں بند کی تو ایک منظر آنکھوں کے آگے آیا۔ کتنا ٹرسٹ کرتے ہو مجھ پر؟ بے حد، بہت زیادہ۔ تمہاری سوچ سے بھی زیادہ یقین ہے مجھے تم پر۔ اچھا، وقت آنے پر ثابت ہوگا یہ۔ تو اذان، فرید، اور جس دن تم مجھ پر یقین نہیں کرو گے نا، یوں سمجھ لو کھو دو گے مجھے۔ اچھا، تو تمہارے دل میں میرے لیے بس اتنی محبت ہے کہ ذرا سی بے رخیاں لڑنے پر تم مجھے چھوڑ دو گی؟ میں نہیں چھوڑوں گی، تم خود چھوڑو گے مجھے۔ وہ اسے اپنے حصار میں لیتا اس کے سر پر ایک چپت مار چکا تھا۔ پاگل ہو تم؟ کیسی باتیں کرتی ہو؟ ہمیشہ ایسی باتیں کر کے میرا دل دکھاتی ہو۔ میں کیوں چھوڑوں گا تمہیں؟ پتہ نہیں کیوں اذان، میں ڈری ہوئی رہتی ہوں۔ تم میسر ہو نا تو اب زیادہ خوف رہتا ہے۔ وعدہ کرو مجھ سے، ہمیشہ میرا اعتبار کرو کہ کچھ غلط سمجھنے سے پہلے میری بات سن لو گے۔ پرومس کرو۔ آئی پرومس مسز۔ پاگل تھوڑی ہوں میں، تم ہو پاگل، ذرا سے ڈفر ہو، اسی لیے آلریڈی وعدہ لے رہی ہوں۔ اس کی پیشانی چومتی ہوئی کہہ رہی تھی اور وہ ہنس پڑا۔ یعنی تمہاری نظروں میں بچہ ہوں جو کبھی بھی کچھ بھی سمجھ سکتا ہے؟ نہیں، وقت اور حالات کا نہیں پتہ اذان، تم بھی کیا ہی کرو گے۔ بس یہ یاد رکھنا، ہم دونوں ایک دوسرے سے بے حد محبت کرتے ہیں۔ حالات چاہے جو بھی ہوں، مشکلیں چاہے جو بھی ہوں، میں لوٹ آؤں گی، میں لے آؤں گا۔ وہ ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ایک دوسرے سے وعدہ کر رہے تھے۔ نہ جانے کیا تھا جو ایک دوسرے کو جتا رہے تھے یا شاید یاد دلا رہے تھے۔ اذان کی آنکھیں کھلیں تو راکنگ چیئر ابھی بھی جھول رہی تھی اور کمرے میں صرف گھڑی کی ٹک ٹک تھی۔ اذان نے گہرا سانس لیا۔ وہ سب کچھ بکھیر چکا تھا، اپنی پری کا دل کرچی کرچی کر چکا تھا۔ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ وہ اگلے دن اپنی ماں کے سامنے کھڑا سوالیہ ہو رہا تھا۔ اذان کی آنکھیں لال ہو رہی تھیں۔ وہ کل کا پورا دن کمرے میں بند رہا تھا، نہ کچھ کھایا تھا نہ پیا تھا ابھی تک، بس آنکھوں کے آگے وہی منظر گھوم رہا تھا۔ بتائیں مجھے، آپ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ اپنے ہی سگے بیٹے کے ساتھ کوئی ماں کیسے کر سکتی ہے؟ ماں، میں آپ کی اولاد ہوں نا، آپ میری اولاد نہیں چاہتی تھی؟ پری کو کچھ ہو جاتا تو وہ پلس اسے نقصان بھی پہنچا سکتی تھی۔ آپ پوری 2 ماہ اسے وہ پلس کھلاتی رہی۔ آپ نے نہیں سوچا کہ اگر اسے کچھ ہو گیا تو آپ کا بیٹا کہاں جائے گا، کیسے جیے گا؟ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کروں۔ آپ ماں ہیں میری، آپ کے سامنے کھڑا کیسے ہو جاؤں، کیسے آپ سے وہ کہوں؟ کیونکہ نہیں کہہ سکتا۔ وہ نظریں چرا رہا تھا، خود کو کنٹرول کر رہا تھا۔ سامنے کھڑی عورت وہ تھی جس نے زندگی دی تھی اسے اور جس کے ساتھ گزارنی تھی اسے، وہ بہت برے طریقے سے ہرٹ کر چکا تھا۔ آپ مجھے بتائیں آپ کا بیٹا کہاں جائے، مجھے بتائیں نا، وہ روتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ فرحت کو لگا ان کا سانس بند ہو جائے گا۔ وہ آگے بڑھی، اپنے بیٹے کے ہاتھ تھامے۔ مجھے معاف کر دو، میں یہ نہیں چاہتی تھی۔ ہاں، مجھے وہ نہیں پسند تھی، مگر میں یہ سب بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تو کیوں کیا؟ کیا مجبوری تھی ماں؟ وہ ہر ممکن کوشش کر رہی تھی کہ آپ کا دل جیت سکے۔ ارے میں سارا دن گھر پر نہیں ہوتا تھا، مگر پھر بھی اس کی ایفرٹس دیکھ رہا تھا۔ آپ تو سارا دن اس کے ساتھ ہوتی تھی نا، کیسے آپ کر سکتی ہیں اس کے ساتھ ایسا؟ مجھے بتائیں کیسے؟ اس کی ماں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ کیسے اسے ابیر کی بات بتا دیتی؟ ماں، میں کچھ پوچھ رہا ہوں نا، اگر آپ مجھے نہیں بتائیں گی تو مجھے نہیں پتا میں کیا کر گزروں گا۔ رک جاؤ، میں بتاتی ہوں۔ وہ روتے روتے اسے سب کچھ بتا چکی تھی۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹا۔ اسے اس دن کا واقعہ یاد آیا۔ الفاظ گونجنے لگے، فہد کے الفاظ۔ میں یہاں خود نہیں آیا، مجھے ابیر نے کہا تھا کہ اوپر پری کے روم میں کوئی نہیں ہے، پری بھائی کے روم میں ہے۔ سب کچھ اذان کے دماغ میں گڈ مڈ ہو رہا تھا۔ وہ قدم پیچھے لیتا ہوا ماں کے کمرے سے نکل گیا۔ کیسا گزارا میرے بیٹے کا دن؟ پرفیکٹ بابا، وارث مسکرایا۔ تمہاری ٹیچرز تمہاری بہت تعریف کر رہی تھی۔ ہاں، آپ کو پتہ ہے یہ سارا کریڈٹ پھپھو کا ہے، وہ مجھے پڑھاتی ہیں۔ اگر وہ نہ پڑھاتی تو مجھے وہ سب یاد نہ ہوتا۔ وارث مسکرایا۔ وہ اپنے بیٹے اور اپنی بہن کی بانڈنگ پر بہت خوش ہوتا تھا، بالکل دوستوں کی طرح تھے وہ، ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے تھے، ایک دوسرے کے بغیر رہ نہیں پاتے تھے۔ پری بہت پیار کرتی تھی اپنے بھائی کے بیٹے سے۔ وارث مسکرا رہا تھا، پھیکی مسکراہٹ۔ اسے بہت دکھ ہوتا تھا جب ابیر اس کی بہن کے بارے میں بہت برا بولتی تھی، کیونکہ پری نے ایسا کبھی نہیں کیا تھا، مگر وہ شوہر تھا اور ابیر اس کی بیوی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ چپ ہو جاتا تھا، کیونکہ مجبور تھا، اپنا گھر توڑ نہیں سکتا تھا، اپنی محبوب بیوی کی ناراضگی برداشت نہیں ہوتی تھی۔
وہ اپنے بیٹے کو لے کر گھر آ رہا تھا، تبھی اسے لگا اس کا بریک فیل ہے اور وہ گاڑی روک نہیں پا رہا۔ وہ گھبرا گیا، اسے اپنی فکر نہیں تھی، اس کے ساتھ اس کا بیٹا تھا۔ وہ بہت چھوٹا تھا، اس کی گاڑی بہت برے طریقے سے ایک ٹرک سے ٹکرائی تھی۔ ٹرک ٹکر مار کر گزر چکا تھا۔ پری ہال میں بیٹھی تھی اور ابیر بھی کچن سے باہر نکل رہی تھی۔ جب گھر فون بجا، پری نے فون اٹھایا۔ ہیلو، کیا وہ ٹھیک ہے؟ نہیں، میرے بھائی کو کچھ نہیں ہو سکتا۔ پری کو یوں چلاتے دیکھ ابیر اس کی طرف بھاگی تھی۔ کیا ہوا؟ ایکسیڈنٹ ہو گیا بھائی کا۔ ابیر کو لگا وہ سانس نہیں لے پائے گی۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میرے وارث کو کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس کی آنکھوں کے آگے اس کے بیٹے کا چہرہ گھوما۔ وہ دونوں ساتھ گھر سے نکلی تھی ہاسپٹل کی طرف۔ ابیر گمسم آئی سی یو روم کے باہر بیٹھی تھی۔ پری ادھر سے ادھر چکر کاٹ رہی تھی، اس کے ہاتھ پاؤں لرز رہے تھے۔ آنکھوں کے آگے بار بار اسلان اور بھائی آ رہے تھے۔ وہاں سب موجود تھے جو خاموش تکلیف سے گزر رہے تھے۔ تبھی نرس بھاگتی ہوئی باہر آئی۔ ابیر اس کی طرف لپکی۔ میرا شوہر اور بیٹا کیسے ہیں؟ بچہ خطرے سے باہر ہے، اس کو بہت معمولی چوٹیں آئی ہیں۔ مگر کیا بولے نا، آپ مسٹر وارث کے لیے دعا کریں، ان کی جان خطرے میں ہے۔ وہاں موجود ہر شخص کے اوپر سکتہ داری ہوا۔ پری دیوار سے لگی اور گھٹنوں کے بل بیٹھتی چلی گئی۔ ابیر بینچ پر گر پڑی تھی۔ وہ جو اتنی ناشکری کرتی تھی، آج اسے اندازہ ہوا تھا کہ اللہ نے اسے کتنا نوازا تھا، اور وہ کتنی ناشکری تھی کہ ان سب نعمتوں کے ہوتے ہوئے ناشکری کرتی رہی، حسد کرتی رہی۔ مگر اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ وہ تھر تھر کانپنے لگی تھی۔ اسے ڈر لگا تھا کہ کہیں وہ وارث کو کچھ، وہ آگے سوچ بھی نہیں پا رہی تھی۔ اپنی بہن کی حالت دیکھتے ہوئے دور کھڑا اذان مسکرایا، پھیکی مسکراہٹ۔ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا بہن کے آگے گھٹنوں کے بل بیٹھا۔ وہ ڈبڈبائی آنکھوں سے بھائی کو دیکھنے لگی، جس کا گھر وہ کچھ ہی مہینوں میں برباد کر چکی تھی۔ رو کیوں رہی ہو؟ اپنا گھر ٹوٹتا ہوا دکھائی دے رہا ہے تو رونا آ رہا ہے؟ جو تم نے میرے ساتھ کیا اس پر ترس نہیں آیا؟ اذان کی دھیمی آواز پری کے کانوں میں پڑی تو وہ چونکتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگے۔ اپنی اولاد کی تکلیف دیکھ کر یوں تڑپ رہی ہو؟ میری بیوی کو 2 ماہ سے برتھ کنٹرول پلز دیتی رہی، ڈر نہیں لگا اللہ سے؟ تم خود بھی ماں تھی، عورت تھی، ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ یہ الفاظ نہیں تھے، یہ بام تھا جو پری کے کانوں میں پھٹا تھا۔ میری بیوی کا کردار خراب کرنا چاہتی تھی، ڈر نہیں لگا اللہ سے؟ آج کیوں کانپ رہی ہو آپ؟ یہ کیسا حسد ہے تمہارا جو اپنے ہی سگے بھائی سے تھا؟ چلو سمجھ آتا ہے پری، آپ کی نند تھی، مگر میں تو بھائی تھا نا آپ کا۔ میرا گھر کیسے برباد کر سکتی ہیں آپ؟ جانتی تھی نا میں کتنی محبت کرتا ہوں پری سے، مجھ پر ترس نہیں آیا؟ فرحت فرید کی سسکیاں گونجنے لگی تھیں۔ وہ اپنے دونوں بچوں کو آمنے سامنے یوں دیکھ کر ٹوٹ ہی تو گئی تھی۔ پری کی مٹھیاں بھینچی ہوئی تھیں۔ یہ صحیح وقت نہیں تھا۔ وہ جانتی تھی اس کا بھائی موت اور زندگی کے بیچ میں تھا، اور یہ انکشاف وہ دونوں طرف سے مر رہی تھی۔ کہاں جاتی، کیا کرتی، کیسے چلاتی، سب ختم ہو رہا تھا۔ آنکھوں کے آگے ریت ہی ریت تھی۔ وہ بھائی کی طرف یوں دیکھ رہی تھی جیسے اس کی کسی بھی سوال کا جواب نہ ہو، جیسے وہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہو۔ وہ اس کے آگے ہاتھ جوڑ چکی تھی۔ مجھے معاف کر دو، مجھے بد دعا نہ دینا۔ وہ ہنس پڑا۔ میں آپ کو بد دعا دوں گا؟ آپ ہی، میں تو آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، مگر آپ نہیں کرتی، یہ آپ نے ثابت کر دیا۔ وہ اٹھا اور ہاسپٹل سے نکلتا چلا گیا۔ پری بھیگی ہوئی آنکھوں سے اپنے شوہر کو جاتا ہوا دیکھتی رہی۔ کچھ ہی دیر میں ڈاکٹرز نے وارث کی آؤٹ آف ڈینجر کی خبر دے دی۔ وہاں بیٹھے ہر نفوس میں جیسے جان واپس آ گئی تھی۔ ابیر کو لگا یہ اللہ کی طرف سے دوسرا موقع ہے۔ اس کی ناشکری کو اللہ نے معاف کیا تھا۔ اگر وہ اب ناشکری کرتی تو آگے وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ پری بینچ پر بیٹھی بے حد سوگوار لگتی تھی جب اسے محسوس ہوا کہ کوئی اس کے ساتھ آ کر بیٹھا ہے۔ دھیمی دھیمی ہوا چل رہی تھی، ٹھنڈ کا موسم تھا۔ کسی نے اپنا کوٹ اتار کر اس کے بازو پر رکھا۔ مجھے معاف کر سکتی ہو؟ تم نے معافی مانگی کب ہے؟ مانگوں گا تو معاف کر دو گی؟ تب مانگو گی جب تمہیں پتا ہوگا کہ میں معاف کر دوں گی۔ وہ ہنس پڑا، مگر اس کی ہنسی میں لرزش تھی۔ نہیں، میں تو طے کر کے بیٹھا ہوں کہ اگر جھکنے کے لیے کہو گی تو جھک جاؤں گا۔ تمہیں چھوڑ نہیں سکتا۔ تم چھوڑ رہے تھے مجھے، معاف نہیں کر سکتی؟ کر چکی ہوں۔ وہ روتے روتے ہنس پڑا۔ پری بولو، میں سن رہی ہوں۔
مجھے معاف کر دو، میں شرمندہ ہوں۔ مجھے تمہارا بھروسہ کرنا چاہیے تھا، تمہیں یوں گھر سے نہیں نکالنا چاہیے تھا۔ وہ گھر تمہارا تھا، میرا فرض تھا کہ تمہیں عزت دیتا، عزت کرواتا۔ میں جانتا تھا میری پری ایسی نہیں ہو سکتی، تو میں نے کیسے یقین کر لیا۔ اگر وہ رو رہا تھا تو وہ بھی رو رہی تھی، مگر سامنے دیکھتی ہوئی اس کی طرف دیکھنے کی اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ اذان کو روتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ میری طرف نہیں دیکھو گی؟ نہیں دیکھنا چاہتی میں اتنا برا ہوں؟ وہ پھیکا سا مسکرائی۔ کاش تمہیں پتا ہوتا کہ میں تمہاری طرف کیوں نہیں دیکھنا چاہتی۔ تم مجھے بتاؤ، تم رو رہے ہو؟ اذان، میں تمہارے آنسو نہیں دیکھ سکتی۔ اذان روتے روتے پھر سے ہنس پڑا۔ کتنی محبت تھی ان دونوں کو ایک دوسرے سے، اور حالات نے کیسے ایک دوسرے کے لیے تکلیف کا باعث بنا دیا تھا، جبکہ وہ دونوں خواب میں بھی ایک دوسرے کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ اذان نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھا۔ گھر واپس چلو گی؟ لے جاؤ گے تو چلوں گی، کیونکہ تم نے ہی نکالا تھا۔ اپنا گھر میں کبھی نہیں چھوڑتی۔ 3-4 آنسو پھر سے ٹوٹ کر گرے اذان کی آنکھوں سے۔ آئندہ اگر میں ایسی کوئی حرکت کروں تم مجھے نکال دینا، میں ایسا نہیں کروں گا کبھی۔ وہ اس کی طرف مڑی، اپنے ہاتھوں سے اس کی آنکھیں صاف کی اور اپنا سر اس کے سینے پہ رکھ دیا۔ اندھیری رات میں 2 لوگ بینچ پر بیٹھے آسمان پر چمکتے چاند کو دیکھ رہے تھے۔ یہ 2 محبت کرنے والے تھے جن کو وقت اور حالات نے الگ کیا تھا، ورنہ ان کو ایک دوسرے سے اتنی محبت تھی کہ وہ ایک دوسرے پر جان وار سکتے تھے۔ اس حادثے کو 2 ماہ ہو چکے تھے۔ پری گھر واپس آ چکی تھی۔ فرحت فرید کو وہ معاف کر چکی تھی۔ میں جان کر کبھی آپ کو نقصان کیسے پہنچا سکتی؟ وہ سوالیہ ہوئی۔ مجھے معاف کر دو پری، میرے دل میں نفرت آ گئی۔ مجھے نہیں پتا یہ کیوں اور کیسے ہوا، مگر میں شرمندہ ہوں۔ وہ اپنی بھابھی کے جڑے ہوئے ہاتھ تھام چکی تھی۔ فارس نے نظریں چرا لی تھیں، وہ ابھی کو یوں نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ اذان کی آنکھیں بھی بھیگی ہوئی تھیں۔ تم یوں کیا چھپا رہی ہو مجھ سے؟ وہ سرخ ساڑی میں ملبوس کہہ رہی تھی اور اس کا صبر آزما رہی تھی۔ وہ قدم بڑھاتا ہوا نزدیک آیا تو وہ 2 قدم پیچھے ہوئی۔ پری کے بال ہوا سے اڑے۔ وہ مسکرایا، ہاتھ سے اس کے بال ہٹائے۔ کیوں امتحان لے رہی ہو؟ وہ ہنسی، ہاتھ آگے کرتی، اسے پریگننسی کٹ دکھاتی مسکرائی۔ اس کی طرف حیرانی سے دیکھنے لگا۔ سچ؟ پری نم آنکھوں سے سر اس بات میں ہلانے لگی۔ اذان نے اسے گلے سے لگا لیا تھا۔ پری کی پیشانی چومی، آنکھیں چومی۔ تھینک یو سو مچ فار کمپلیٹنگ می پری۔ پری اس کو دیکھ رہی تھی۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، بہت زیادہ۔ وہ نم سا ہنسی۔ میں بھی۔ اور اذان کے سینے پر اپنا سر رکھتی پرسکون ہو گئی تھی۔ اذان نے بھی آنکھیں سکون سے بند کی تھیں۔ وہ ایک دوسرے کو مکمل کرتے تھے۔